کہ کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ بے شک تم جانتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بدتمیزیاں کیں، آپ کو آپ کی تبلیغ دین کا انکار کیا، آپ کو جادوگر کہا، اور یہ تمام کے تمام امور تعظیم کے منافی تھے۔ تو گویا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور نبی کی تعظیم نہ کی جائے تو اور نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے تو اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، اور نبی کو اذیت دینا حرام ہے اور کفر ہے۔ جان بوجھ کے اذیت نبی کو دینا کفر ہے۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی اس قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، اور ٹیڑے ہونے سے مراد ہے کہ وہ کفر اور شرک پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا۔ قلوب کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی ان سے ہٹا لی، اپنی رحمت کا سایہ وقتی طور پہ گویا کہ ان سے ہٹ گیا، اور وہ پھر نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس گئے۔ وقتی طور پہ سایہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ پھر ہدایت بھی پا گئے تھے، جیسے جادوگر تھے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید ہٹتی ہے تو پھر وہ کفر میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ مائل نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ رحمت کے مستحق ہو جایا کرتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں وہ جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے کہ پہلے وہ کفر میں ڈٹے ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، تو ان کے لیے یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اللہ کی رحمت نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر اللہ کی رحمت کے سائے ان پر آئے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہونے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے سخت ناراض ہوتا ہے تو اپنی تائید غیبی، اپنی امداد کا سلسلہ اس سے منقطع کر لیتا ہے، تو وہ شخص پھر نفس، شیطان، دنیا، نفسانی خواہشات، ان کے پھر چاروں طرف گھیرے میں آ جاتا ہے، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں عطا فرماتا، یعنی جو فسق پر ڈٹ جائیں اور ہر طرح کے ہدایت کے اسباب مہیا کیے جائیں، لیکن وہ کسی ہدایت کے سبب کو قبول نہ کریں اور اپنے کفر و شرک میں ڈٹ کر رہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی پھر اپنی امداد اس سے ہٹا لیتا ہے، اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، قَالَ، کہ جب کہا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہوا، یعنی میں تصدیق اس حال میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی توریت۔ معلوم یہ ہوا کہ توریت اور انجیل کے مضامین میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے دونوں کلام ہیں۔ مختلف ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور تضاد، ضد ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن کیا ایک دوسرے کی ضد بھی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک کتاب میں کوئی حکم نازل ہوا، دوسری کتاب میں کوئی حکم ہے۔ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کتابوں میں مختلف احکام ہیں۔ مثال کے طور پہ تو یہ مختلف احکام کو ہم کہیں گے کہ یہ مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں؟ کوئی ٹکراؤ ہے ان میں باہم؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ الگ حکم، یہ الگ حکم۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک حکم ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، پھر اگلی شریعت اس کو منسوخ کر دیتی ہے، تو یہ ٹکراؤ نہیں۔ اگر وہ اپنے مقام پہ قائم رہے، یہ اپنے مقام پہ اس امت میں قائم رہے تو ٹکراؤ ہے،
ایک حکم کو اللہ تبارک و تعالی منسوخ فرما دیا کرتا ہے، اور یہ اشارہ اس طرف نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کوئی نقص تھا، کمی تھی، بلکہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل کی مدت ختم ہو گئی، اب اس حکم پر عمل کی مدت شروع ہوئی ہے۔ تو جو نسخ کیا جاتا ہے یا ناسخ ہوتا ہے، یہ صرف اس بات کی خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ سابقہ حکم کی مدت تمام ہو گئی اور اب نئے حکم کی مدت کا آغاز ہوا ہے۔ غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین دلیل فراہم کی کہ میں تو اسی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو پہلے تمہارے پاس تھی، وہ توریت تھی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں، کیونکہ ہمارے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہی بات، ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، ہمیں اللہ کا رسول تسلیم کرو، آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتابیں تسلیم کرو، پھر ان کے تقاضے کے موافق تم عمل کرو تو آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری سنانے والا ہوں برسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم سے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اتنا واضح طور پہ بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ واضح طور پہ اپنی قوم کو خبر دے دی، اور یہی سینہ بسینہ منتقل ہو کر آگے بڑھتی رہی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی تو دیگر لوگوں میں بھی یہ خبر منتقل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، وہ رسول آئے ان کے پاس بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تلقین بھی قبول نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی۔ تو اس سے ذرا غور و تفکر، یہ مقام بہت غور و تفکر کا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارت دے رہے ہیں، اس نبی کو نبی نہ ماننا اور اس کے دین کو اختیار نہ کرنا، یہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا ہی انکار کرنا ہے، ان کو جھٹلانا ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ تو دیکھیے انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ جھوٹ تھا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا، یعنی اللہ تو فرما رہا ہے یہ میرے رسول ہیں، اور کہنے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھلا جادو ہے، تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہی ہوا نا۔ اگر آپ کے والد کہیں بیٹے تمہارے چچا ہیں، اور آپ کو کہ نہیں میرے چچا نہیں ہیں، تو آپ نے والد کو جھٹلا دیا، ان کی تصدیق نہیں کی، تو آپ اس کا مطلب والد کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے رسول ہے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یہ واضح نشانیاں نہیں ہیں، اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ کھلا جادو ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کی دعوت کا رد کرے اس وجہ سے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، اور وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس پر بہت ہی ضروری ہے کہ توجہ کی جائے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آیت ویسے تو اپنے نزول کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرما دیا، یا یہ اس کے تحت ہر وہ شخص آ جائے گا جو اللہ کی طرف کسی بھی لحاظ سے جھوٹ منسوب کرے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی اور بہن مسلمان ہوتے ہیں، عام طور پہ آپس میں بحث کرتے ہوئے
اپنی بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے بغیر تصدیق کے کہہ دیتے ہیں اور یہ تو قرآن میں آیا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا اور وہ غلط چیز قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا ہے اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے قرآن کی کوئی دلیل دینا چاہیں تو پہلے تصدیق کریں کہ واقعی آپ نے مضمون خود قرآن میں پڑھا ہو یا سنا ہو واقعی مستند کسی عالم دین سے، پھر اس کو بیان کریں۔ خالی یہ سوچ سمجھ کے جی اللہ نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرو، اب اللہ نے کہاں فرمایا، کس جگہ فرمایا، یہ پتہ نہیں ہے، تو یہ دیکھ میں نے ضمن بات عرض کی، اشارے تو ملتے ہیں قرآن پاک سے، لیکن صراحتاً منسوب کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات آدمی نادانستہ طور پر غلطی میں اور کوئی فساد اس کی نیت میں نہیں ہوتا، لیکن غلطی سے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا کرتا ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ اس کا معنی بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، جو عرض کیا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کے تحت، وہی یہاں مفہوم ہے۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی جو ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ نبی کریم کو ہلاک کر دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا جو دین کا نور، اسلام کی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے عام فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اپنی افواہوں کے ذریعے اور جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے کے ذریعے اس کو ختم کر دے، اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے رسول کو رسول فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، لیکن کہتے تھے کہ نہیں یہ رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں، اور اپنے پاس سے گھڑ کر کتاب لائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی متم نورہ، اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اسلام کا نور پھیل کر رہے گا اور قیامت تک پھیلتا رہے گا، اور اگر قیامت قائم ہوگی بھی تو ان نور والوں پر قائم نہیں ہوگی بلکہ صرف کفار پر قائم ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو بڑھنے اور پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسلام کو مٹانے کی کوئی بھی سازش کبھی بھی 100% کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جزوی کامیابی ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی علاقے میں کامیابی ہو گئی، کسی مقام پہ اسلام کا نام ختم کر دیا گیا اس علاقے سے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر، کلی طور پر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار برا محسوس کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا ضرور کرے گا، چاہے کفار اس کو ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے جس نے أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچے دین کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ تو دیکھیے یہ صریح آیت ہے اس بارے میں کہ اب اسلام کا ہی تمام ادیان پر غلبہ ہونا چاہیے، اسلام ہی فوق دین ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں مکمل تعلیمات ہیں۔ دین اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی دین دیکھ لیجئے، کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی میں بھی اتنی واضح اور کمپلیٹ اور مکمل ترین تعلیمات نہیں ملیں گی جتنی مذہب اسلام میں ملیں گی۔ دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات صرف ایک مذہب دے رہا ہے، اور وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ چیلنج ہے، اس کو دیکھا جائے، اس پہ غور و تفکر کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا مذہب یا دین پیش کیا جائے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس مذہبی تعلیمات کو بیان کی جائیں، لیکن نہیں ملیں گی۔ تو مذہب اسلام کامل مذہب ہے، اور یہ سب پر غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف کی 9ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک برا محسوس کریں۔ تو یہ اس پہ تھوڑا سا کلام ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ادیان پر غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اس صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ کی صفت اس کی ذات کی مثل ازلی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جس کو ازلی بھی کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کی تمام صفات بھی ازلی ہیں، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، صفات نہیں تھیں، بعد میں اس کی صفات معرض وجود میں آئیں، لہٰذا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفت ہے تو یہ ازلی ہوئی، ہمیشہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ازل سے ہی ارادہ فرما لیا تھا کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی ارادے کا کوئی ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ارادہ ضرور پورا ہوتا ہے، اس کے ارادے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ضرور غالب آئے گا، لہٰذا اس کا ایک عارضی غلبہ آپ نے سابقہ ادوار میں دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تیزی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہوا، اور اگر اس کا حقیقی طور پہ ظہور آپ دیکھنا چاہیں کہ جب کلی طور پہ مذہب اسلام غالب آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا کہ جس میں زمین پر، روئے زمین پر کوئی ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا سلسلہ منقطع ہوگا، آپ وصال فرمائیں گے، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ مطلب لوگ کفر کی طرف مائل ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ وقت کا غلبہ، ہمیں اس کے غلبے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے موافق ہماری کوشش ہو جائے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کو تحفہ حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہ کتنی پیاری اور نفیس بات ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل میں روحانی تجارت ہے، دینی تجارت ہے، جس میں کوئی ایسا ساز و سامان کی خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کے ارتکاب اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے اخروی انعامات، اس مجموعے کو تجارت سے تعبیر فرمایا کہ جیسے انسان اپنا کوئی مال بیچتا ہے تو اس پر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر مومن چند اعمال اختیار کرے تو بطور نفع عذاب علیم سے نجات اور اخروی درجات اور جنت کے محلات اس کا مقدر بنیں گے، یہ گویا کہ اس تجارت کا نفع ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ
لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ۔ تو خطاب بھی اہل ایمان سے تھا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور آگے فرمایا کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ تحصیل حاصل محال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تحصیل حاصل یعنی کوئی شے پہلے سے ہی حاصل ہو پھر اس کو حاصل کرنا، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک انسان ہوں، میں بولوں میں انسان بننے کی انسانیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ انسان ہونا تو مجھے پہلے ہی حاصل ہے۔ اسی طرح جب صاحب ایمان کو ایمان پہلے حاصل ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ پھر صاحب ایمان کہہ کے مخاطب فرما رہا ہے، تو پھر یہ فرمانا ایمان لانا، تو لازم سی بات ہے کہ اس تحصیل حاصل والے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اس کے ایسے معانی متعین کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر تحصیل حاصل والا اعتراض ہی وارد نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایمان لانے سے مراد ایمان پر استقامت ہے، کہ اے ایمان والو تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لا چکے ہو اس پہ استقامت حاصل کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، یعنی جو ایمان لا چکے ہو اس پہ ثابت قدم رہو، اس کو مضبوطی سے تھام کر رہو، کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، جہاد کا حکم ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان پر استقامت کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، اسے دل سے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً ایمان ایک قلبی کیفیت اور ایک قلبی تصدیق کا نام ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے، شرط ہے، تب ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کر لے تو وہ بالکل مومن ہے۔ اب اس پر استقامت حاصل کرنی ہے کہ تا حیات انسان انہی نظریات پر قائم رہے کہ اور اسی نظریے کو وہ قائم رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، ساری زندگی اس پر گزار دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاد کرے اللہ کے راستے میں، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ اگر وہ ضرورت ہے جان کی تو جان قربان کر دے، اور اگر جان کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے تو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک گروپ کو کسی جگہ جہاد کے لیے بھیجا، لیکن وہ لشکر تنگ دستی میں مبتلا تھا، تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے اپیل کی کہ آپ چندہ جمع کریں اور ان مجاہدین کی مدد کریں۔ میں اس کو اپیل سے تعبیر کر رہا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم ہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزانہ انداز سے ہی چیز کو وصول فرمایا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ اکثر حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ترغیبی انداز اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر انہیں چونکہ کامل یقین تھا کہ جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہ حق اور سچ ہے، تو اس فضیلت کے حصول کے لیے وہ بے تابانہ انداز سے اپنے مالوں کو نبی کریم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جانو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بہتر اس طریقے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کر کے انسان اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لے تو یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب ناراضگی کا سبب بنے گا تو یہ جان اور یہ مال میدان محشر میں اللہ کی گریز سے تو نہیں بچا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان اور مال کو قربان کیا جائے، اسی میں ہمارے حق میں بہتری ہے۔ ورنہ جنہوں نے اپنی جانیں بچا لی انہوں نے کیا کیا؟ مطلب جو عیش میں آسائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا مال جمع کرنا ہی مقصد حیات بنا لیا، وہ خود اس مال سے استفادہ بہت تھوڑا سا کر سکتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے پڑے ہیں، تھوڑا سا روپیے سے نفع حاصل ہوتا ہے پر ڈے، اور اس کے بعد وہ کوئی مال ان کے کام نہیں آتا، اور اسی طرح سے سونے کے اور چاندی کے اور روپوں کے ڈھیر کو چھوڑ کر بیچارے قبر میں چلے جائیں گے۔
ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کریں گی، لیکن نسل کو بھی تو آپ یہ ذہن دے کر جا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح مال جمع کریں۔ تو ہر ایک ہی مشن پہ گویا کہ کام کر رہا ہے کہ مجھے مال کو جمع کر کے رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی عارضی عزت اور بلند مقام جو دنیا میں مجھے حاصل ہو رہا ہے اس سے بس برقرار رکھنا ہے، چاہے آخرت تک کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ اور پھر سامنے آتا ہے کہ آخرت کے شدید انسان نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مزید انعام ارشاد فرمایا کہ یغفر لکم، یہ تو مثلا اعمال بیان فرما دیے، ایک انعام تو اوپر ذکر فرمایا کہ اگر تم یہ تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا، اور اب اس کے مزید فائدے بیان فرمائے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو ایسا ہوگا کہ زیر زمین نہریں جاری ہوں گی، جنت میں ہوگا انسان اس جنتی زمین کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یا ایسا ہوگا کہ وہ زمین بالکل صاف شفاف ہوگی، بالکل شیشے کی مثل، اور نیچے سے جاری نہریں نظر آئیں گی، تو یہ ایک عجیب غریبی منظر ہوگا۔ اور یا مراد یہ ہوگا کہ جیسے نہر کے کنارے پہ اونچے اونچے تخت لگا کے آدمی بیٹھ جائے تو بولتا ہے ہمارے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ اس قسم کے مناظر ہوں گے۔ بہرحال نہریں جنتی کے نیچے سے جاری ہوں گی، اس کی کوئی بھی حقیقت ہو سکتی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ محلوں میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ محل، قصور جس کو کہتے ہیں، قصر، بڑا محل ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، اور یہ محل جنت عدن میں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان ایمان سلامت لے کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے۔ یہ تمام انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک نعمت تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ یہ اب تجارت کے فائدے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو ہم سے تجارت کرے گا تو نمبر 1 عذاب علیم سے بچے گا، نمبر 2 گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، نمبر 3 جنت میں داخل کیا جائے گا، نمبر 4 محلات جنت عدن میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ایسی نعمت عطا فرمائے گا جس کو تم پسند کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، یعنی یہ ایک مزید انعام ہے کہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی اور بہت جلد آنے والی ایک فتح تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ یا تو فتح مکہ ہے، اور یا جو بلاد روم وغیرہ، فارس وغیرہ مسلمانوں نے فتح کیے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانے پر استقامت حاصل کرے، اسے دنیاوی عزت بھی ملے گی، دنیاوی غلبہ بھی ملے گا، اور اخروی انعامات بھی حاصل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ یقین کر کے بیٹھ جانا گھر میں کافی نہیں ہوگا کہ جی ہم اللہ پہ مان لے آئے، جو نبی کریم لے کر آئے حق اور سچ ہے، بلکہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا، اور اگر جان کی قربانی یا مال کی قربانی کا موقع ہے تو یہ بھی کرنا ہوگا، پھر سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، اے حبیب کریم مومنین کو خوشخبری سنائیے، بشارت عطا فرما دیجئے، یہ کامیابی کی ہے، اللہ کی رضا کی اور جنت کی بشارت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔
انصار، یہ مددگار کے معنی میں آتا ہے اللہ کے مددگار ہو جاؤ، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے۔ یہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، 12 تقریباً ساتھی تھے جو آپ پہ کامل ایمان لے کر آئے تھے اور ہر طرح کی قربانی انہوں نے پیش کی تھی، انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب صحابہ رہے، ساتھی رہے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کما قول عیسی بن مریم، جیسا کہ فرمایا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی مدد طلب کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف ہو کر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا یقین نہیں تھا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور محض سمجھتے تھے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیجئے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ انتہائی بے ادبی ہوگی کہ نبی کے کسی عمل پر اعتراض کرنا یہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ نبی تو اللہ کے حکم سے عمل کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، وہ ناجائز کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق سے طلب امداد یہ منع نہیں ہے، جبکہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تسلیم کیا جائے، ورنہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر کامل توکل نہ ہونا کم از کم ضرور ثابت ہوگا کہ دیکھو جی اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، لوگوں سے مدد مانگی، چاہے وہ مادی اشیاء کی مدد ہو، چاہے وہ طاقت کی مدد ہو، چاہے افرادی قوت کی مدد ہو، کسی بھی طرح کی مدد طلب کی جائے، کم از کم یہ ثابت تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف توجہ کی۔ تو یہ برا نہیں ہے، اگر یہ برا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام ایسا نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بطور مدح یہ بات بیان نہ فرماتا۔ دیکھیے کس طرح اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن وہ بھی اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے، اور پھر مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بطور رول ماڈل کے پیش فرما رہا ہے کہ کما قول عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میرا مددگار بنتا ہے۔ تو قول الحواریون، تو ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، وکفرت طائفۃ، اور کافر ہو گیا ایک گروہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک گروہ نے تو آپ کی اطاعت کی اور وہ ایمان لائے، اور ایک گروہ گمراہ ہوا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا تو اس میں 3 گروہ وہاں اس وقت بن گئے تھے۔ بعض نے عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہنے لگے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا تھے، اور خدا تھا وہ چلا گیا واپس۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کا بیٹا تھا، اسے اللہ تعالیٰ لے گیا، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی رسول اور اس کے مطیع و فرمانبردار بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عارضی طور پہ اوپر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر اللہ کی عطا سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت کے وقت دوبارہ آپ کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف چل رہی تھی، اس کی آخری آیت کی تفسیر ہم کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ اور یہ آپ کو بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، وہاں پہ مبعوث فرمائے گئے تھے، اور ان کے اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر بلا لیے جانے کے بعد ان میں تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حق پر قائم رہا، جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور عارضی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ دوسرے دو گروہ تھے، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، ایک نے انہیں خدا تسلیم کیا، دوسرے نے خدا کا بیٹا کہا، اور یہ ہلاک ہوئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ گویا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کا دشمن فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان ان میں سے وہی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتے ہوں، اور بالکل وہی اسلامی عقیدہ رکھتے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس وقت یہ اہل ایمان کہلائیں گے، اس وقت کے اعتبار سے۔ لیکن اب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو گیا، تو اس میں ان کو یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہیں عارضی طور پہ اٹھا لیا گیا، تو یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن اگر وہ ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا ہے، انہیں آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، ان پر ایمان لا کر اس کا برملا اظہار نہیں کرتا، تو ہم اسے تو قرآن اور حدیث ہی بلکہ ہم کیا اسے کافر قرار دیں گے، اور آخرت میں اسے سزا ملے گی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ لوگ غالب ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد دی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہونے والوں میں سے ہو گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں تک سورۃ الصف کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ آج سے سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوگا۔ ہمارے اردو میں اس کو جمعہ کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کا دن آ گیا، کوئی کہتا ہے جمعے کا دن آ گیا، میم کی تجدید کے ساتھ بغیر تجدید کے پڑھتے ہیں، لیکن عربی تلفظ کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں پر پیش ہے جمعہ، جمعہ کا دن۔ اگر یہ مشکل محسوس ہو تو جمعہ بھی چلی جائے گا، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کے موافق عربی لغت کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو سورۃ الجمعہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو بارہا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف فرمائی تھی، جو بھی آیت یہ صورت نازل ہو اس کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات للہ الملک، گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، القدوس پاکی والا ہے، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ تو اگر ہم اس کو ملا کے محاورہ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ تسبیح کون بیان کرتا ہے؟ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب تسبیحات کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مدح اور ثنا کے کلمات ہیں۔ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی انداز سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر الہام فرمایا وہ کر رہا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
هو الذی، وہ وہی ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول منہم، انہی میں سے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، اور ان پڑھ کے دو مفہوم حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو عام مفہوم ہے، ہم کہتے ہیں جی ان پڑھ جاہل ہے معاذ اللہ، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، ہم اس کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں دوسرے مفہوم میں ہوتا ہے، اور وہ ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی کے پڑھے ہوئے، بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے پڑھا لکھا، اسے کہتے ہیں امی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں مبعوث فرمایا۔ تو جہاں جب امیین ہم ان لوگوں کو کہیں گے تو اس سے مراد وہی ان پڑھ جاہل ہوں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی استعمال ہوگا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ یا جاہل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں مراد ہوگا بغیر کسی استاد کے اکتساب کے یا بغیر کسی استاد کی مدد کے پڑھے ہوئے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ یہ امی کا لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو معلوم ہوا ایک عام شخص کو امی کہیں تو اس کے لیے وہ گالی کے برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی کو استعمال کریں تو یہ نبی کا کمال ظاہر کر رہا ہے کہ اس نبی نے جس نے کبھی بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیا، 40 سال تک انہی کفار کے ساتھ رہے، کبھی کسی کافر نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس گئے ہوں، کسی فصیح و بلیغ شخص کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھا ہو، اپنے کام میں مشغول، اللہ کی عبادت میں مشغول، اچھے کاموں میں مشغول، اچھے کردار کے اظہار میں مشغول رہے، اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو علم کے دریا بہا دیے۔ تو جس سے ظاہر ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ دنیاوی لحاظ سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ کسی اور ہی مکتب سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی اور ہی ان کا براہ راست استاد ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم کو امی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک کمال ہے، کوئی عیب نہیں معاذ اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے چند مقاصد بیان فرمائے۔ ارشاد فرمائے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے۔ ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے دوسروں کو بھی یہ کتاب سنت حکمت سکھاتا ہے۔ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب کہ ملے وہ، لَمَّا جب کہ نہ ملے وہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ان اپنے زمانے والوں کو آپ نے جو علوم سکھائے، اور اس کے بعد ان کو بھی سکھایا جو ان پہلے والوں سے نہیں ملے تھے، یعنی بعد میں آنے والے۔ ان سے مراد یا تو عجمی ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیل کے عجم میں پہنچا، غیر عرب میں پہنچا، وہ مراد ہے، یا قیامت تک آنے والے تمام مسلمان کہ انہیں اگرچہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں سکھایا، لیکن نبی کریم سے علم صحابہ کرام نے لیا، اور وہ سینہ بسینہ اور کتب وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو کے آگے بڑھتا رہا، تو گویا کہ نبی کریم نے ہی سکھایا۔ تو یہ مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اسے اس لیے بھیجا کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر دوسروں کو سنانا یہ نبیوں کا کام تھا، اور یہ بہت ہی باعث فضیلت ہے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ صرف ایک قاری صاحب اسٹیج پر بیٹھ گئے اور وہ اپنی آواز کو بس خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اس پہ بغیر کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا جھوم رہے ہیں، صرف آواز کے اتار چڑھاؤ پر، خوبصورتی پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک صرف خوش آوازی سے بیان کرنے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان آیات کو نبی کریم کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آیات سنیں، اور وہ صحابہ کرام اس کے مفاہیم پر غور کریں، ان کے قلوب نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہوں، اور دیگر ان کو فوائد حاصل ہوں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تلاوت قرآن اسی وقت نافع ہوگی جب سامنے والا اس کا مفہوم بھی سمجھ رہا ہوگا، اور وہ ضروری ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو۔ لہٰذا بہت بہتر ہے کہ قراءت کے جو مطلب اس قسم کے مقابلے رکھوائے جاتے ہیں، یا کہیں پر بھی قراءت ہو،
قاری صاحب جتنا مطلب خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ بیان فرمائیں بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد کم از کم ترجمہ بیان کر لیا جائے، اور جو ضروری کہیں بات ہو کہ وہ سننے کے بعد انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، مختصراً اس کی تفسیر بیان کر دی جائے، نپت الفاظ میں، جامع الفاظ میں، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ بہت ہی بہتر ہے تاکہ اس کے اچھے فوائد حاصل ہوں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ جلوہ افروز ہوئے نبی ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو 40 سال تک آپ کفار کے درمیان رہے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے، 23 سال اور 40 سال پہلے کل 63 سال آپ کی عمر مبارکہ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سب سے پہلا کام تھا تزکیہ، پاکی، ذہنی پاکی، اخلاق کے اعتبار سے پاکی، جہالت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے پاکی، ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاکی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو پاک فرما دیا، ان کے لباس کو پاک کیا، ان کے بدن کو پاک کیا، لباس پاک کرنے کے طریقے بتائے، نجاستوں کی پہچان بتائی، پھر جسم کی ظاہری پاکی کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر ایسی پاکی جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو حکمی پاکی کہتے ہیں، جیسے باوضو ہونا، باغسل ہونا، جنابت کا نبی کریم نے تصور عنایت فرمایا اور غسل کے طریقے بیان فرمائے۔ یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد پھر اس کے بعد ذہنی پاکیزگی، جو غلط قسم کے تصورات، خیالات، منصوبے تھے، ان سب کو پاکیزہ کر دیا اور پاک منصوبوں کی طرف مائل فرمایا۔ پھر نفس کا تزکیہ فرمایا کہ نفس کے اندر جو خراب قسم کی عادات تھیں اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں وہ ضد کیا کرتا تھا، وہ ضد چھڑوائی۔ تزکیہ یعنی مجاہدات سخت صحابہ کرام کو ترغیب دی، کروائے، اس سے ان کا باطنی طور پہ بھی تزکیہ ہو گیا، ظاہر بھی پاکیزہ، باطن بھی پاکیزہ۔ پھر جتنے برے اخلاق تھے نبی کریم نے ان کی سزائیں بیان فرما کے اور خود ان برے اخلاق کی ضدوں یعنی اچھے اخلاق کو اپنا کر ان سے نفرت دلوائی، اور اس طرح صحابہ کرام کا تزکیہ ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ وہی مطلب لوگ جو جب زمانے جاہلیت میں تھے تو ہر قسم کی برائی کا منبع و مرکز نظر آتے تھے، اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں نے ہادی و رہنما تسلیم کیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تزکیے کی تکمیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اس سے مراد وہی صحابی ہیں کہ جو رہنمائی کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور وہ مشہور صحابہ کرام تقریباً جو مطلب علمی لحاظ سے مشہور ہوئے وہی مراد ہیں۔ باقی ہر صحابی کا وہ عمل کہ جو تزکیہ نفس کے بعد رہنمائی کا سبب بنے، اس کے اعتبار سے حقیقتاً تمام صحابہ کرام ہادی ہیں، رہنما ہیں، جس کی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یا تو حدیث ہے کہ اپنا کلام ان کو سکھاتا ہے، اور یا کتاب سے مراد قرآن کا ظاہر ہے، اور حکمت سے مراد اس کے باطنی علوم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سکھائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل اللسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اس کے باوجود نبی کریم انہیں قرآن اور حکمت سکھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن صرف پڑھ کر نہیں آ جائے گا، بلکہ باقاعدہ ایک سکھانے والا چاہیے۔ وہ اہل اللسان جو نبی کریم کی صحبت میں رہنے والے ہیں،
وہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں نبی کے محتاج ہوئے، تو آج 15ویں صدی ہجری میں جو بیچارہ کوئی عام سا شخص جس نے کبھی عربی لغت کے لیے بے بھی نہیں پڑھی ہو، اور وہ قرآن ہاتھ میں لے کر اور ترجمہ قرآن صرف کھول کر کہے کہ میں قرآن آپ کو سکھاتا ہوں، تو سوچئے کہ کس قدر وہ شخص نادانی اور معذرت کے ساتھ جہالت میں مبتلا ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے بھی افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے کہ وہ اہل اللسان تھے، ترجمہ تو وہ بھی جانتے تھے، اس کے باوجود قرآن سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اگر صرف کوئی ترجمہ جان گیا تو اگر یہ سمجھے کہ میں نے قرآن سیکھ چکا ہوں اور میں دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیے مجھ سے قرآن سیکھیے، آپ سے مراد کوئی بھی ایک جنرل شخص کہ جو صرف ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ میں نے قرآن سمجھ لیا اور وہ کہے کہ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو اس سے دائرہ ادب میں رہ کر سوال کیا جائے کہ جب ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھنا اتنا ہی آسان ہے تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھر بیٹھے خود ترجمے سے قرآن سمجھ لیں گے، پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ وجہ بتائیں۔ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اپنے لیے تو یہ تصور کہ میرے پاس آئے میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، قرآن سیکھنا اور سمجھنا بالکل آسان ہے، تو دوسرے کے لیے مشکل ہے، آپ میں سے کون سا سرخ آپ کا پر لگ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ باطل و غلط قسم کے نظریات ہیں جن سے مسلمان کو اجتناب کرنا واجب ہے۔ اہل علم کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کو بطور امانت رکھا ہے، اور قرآن کے علوم آسانی سے حاصل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اس کے لیے صرف و نحو پڑھنی پڑتی ہے، عربی لغت، اس کے بعد پھر دیگر علوم کی طرف آتا ہے جس میں فقہ ہے، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اس کے بعد بلاغت کی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر منطق و فلسفہ پہ بھی توجہ کرنی پڑتی ہے جس سے الہیات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بغیر منطق فلسفے کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے الہیات کو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جتنے اسلامی عقائد ہیں تقریباً ان کا تعلق منطق اور فلسفہ سے ہے اور عقلی لحاظ سے ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بیچارہ ایک آدمی قرآن پکڑ کر جس نے کبھی کچھ ان علوم سے شغف رکھا نہیں اور اس کو ان علوم کے الف بے بھی حاصل نہیں ہے، اور وہ صرف ترجمہ قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ جی میں سب کچھ کر لوں گا، یہ نادانی ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی آپ امتحان لے سکتے ہیں، جو شخص کہے کہ جی میں صرف دیکھیں ترجمہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں، قرآن بالکل آسان ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اب آپ اس کہیں سے بھی کھول کے قرآن اردو ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیں اور کہیں کہ اب اس کا ترجمہ کر کے بتائیں، تو انشاءاللہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے تمام آیات کا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ تو جو شخص ترجمے کے سلسلے میں بھی کسی اور کا محتاج ہے اور اسے نہیں پتا کہ ترجمہ صحیح کیا گیا ہے یا غلط کیا گیا ہے، کہ جس کو عربی نہیں پتا، عربی کا مفہوم ہی حاصل نہیں کر سکتا، اسے نہیں معلوم کہ بلاغت کے کیا کیا قواعد ہیں اور جن قواعد کی روشنی میں ترجمہ قرآن صحیح قرار پاتا ہے، تو اسے کیا پتہ یہاں لکھا ہوا ترجمہ درست ہے کہ غلط ہے، اور اس درست یا غلط مشتبہ ترجمے کے اوپر وہ اپنے علم کی اور قرآن سکھانے کی بنیاد رکھے، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الجمعہ چل رہی تھی اور اس کی تیسری آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسری اور تیسری آیت دونوں بیان کی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے امیین میں یعنی ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا
وہ رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کفر یا شرک میں مبتلا تھے۔ اور ان میں سے دوسرے بھی کہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں، انہیں بھی علم سکھاتے ہیں جو ان اگلوں سے نہیں ملے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہیں ملے، ان میں سے نہ ہو سکے۔ وہ یا تو اسی زمانے کے وہ اجمی لوگ ہیں جو نبی کریم کے پاس نہ آ سکے تھے، اور یا اس سے مراد قیامت تک آنے والے دیگر تمام مسلمان ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے یہ اس کی مرضی ہے، جہاں مبعوث فرمائے اس کی مرضی ہے، اور پھر اس سے جو کام لے کر اس کو کمالات اور فضائل سے نواز دے یہ اس کی مرضی ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بہت بڑا فضل و کرم فرماتا ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مذمت فرمائی۔ یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، انہوں نے توریت کو حاصل تو کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس میں تحریفات کے مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی مثال بیان فرمائی جو یقیناً ان کے قلوب کو ناگوار گزری، لیکن اس میں اشارہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر نہ کرے، اس کا حال یہی ہونا چاہیے، اس کو اسی طریقے سے مطلب زد و کوب کرنا چاہیے الفاظ کی صورت میں، یا اسی طریقے سے اس کی خاطر تواضع ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، کہ جن پر توریت رکھی گئی، یعنی جن کو توریت عطا کی گئی، یعنی یہود، ثم لم یحملوہا، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، یعنی اس کی اطاعت نہ کی، اس پر عمل نہ کیا، کمثل الحمار، تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، کہ جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ تو اگر گدھے کے اوپر آپ بہت ساری کتابیں لاد دیں اور ایک سے ایک حکمت والی کتاب ہو تو گدھے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو جو شخص علم سیکھے لیکن اس کے تقاضے کے موافق عمل کر کے برکات حاصل نہ کرے، اس کی مثال پھر گدھے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرما کے خود ارشاد فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جھٹلائیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یعنی ہدایت عطا نہیں فرماتا سے مراد یہ کہ اولاً ہی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب کوئی شخص بدبختی پر مصر ہو جائے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ غیبی امداد کے دروازے ہٹا دیتا ہے، غیبی امداد کو ختم بند فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو جو نعمت ملے اسے چاہیے اس کی قدر کرے، اور خصوصاً علم جس کو حاصل اس کے تقاضے کے موافق عمل کرے، ورنہ وہ بالکل اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دیں تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ جو آج کل ہمارے ہاں بچوں کو حافظ بنانے کی دوڑ میں ہم لوگ شامل ہو گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ والدین اپنا بس قلبی سکون اور اپنی ایک مرضی کی تکمیل چاہتے ہیں، جی میں تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، ہماری خواہش یہ ہے کہ تو آپ اپنی خواہش کے لیے ایک بچے کو مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کی مرضی بھی تو معلوم کریں کہ وہ تیار ہے کہ نہیں ہے۔ زبردستی ایک تو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات تفاخر کے لیے ہوتا ہے۔
ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے تاکہ پورے خاندان میں واہ واہ ہو جائے کہ جی فلاں کے بچہ حافظ ہے۔ یا تقابل کے طور پر ہوتا ہے، اچھا ماموں کے بیٹا حافظ ہو گیا تو میرا بیٹا حافظ کیوں نہیں ہوگا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سی خواہشات کو لے کر انسان حفظ قرآن کرواتا ہے، اور اس کے بعد تربیت کا فقدان۔ وہ حافظ صاحب نے قرآن تو یاد کر لیا، اب اس کے تقاضے کے موافق عمل ہی نہیں کرتے ہیں، بے عمل، نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہے، نہ نمازیں پڑھنے کی توفیق ہے، فلمیں، ڈرامے، بدنگاہیاں چل رہی ہیں، حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف حفظ قرآن سے مجھے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو بعض اوقات بیان کر کے ایک حافظ قرآن صاحب خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہمارا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے، اس میں کچھ اور حصہ بھی ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہے۔ حلال کو حلال جاننے، حرام کو حرام جاننے کا مطلب پہلے ان کا علم سیکھنا اور پھر اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنا۔ تو با عمل حافظ قرآن کی فضیلت ہے، بے عمل حافظ قرآن کی نہیں۔ اس کی مثال تو خدا نہ خواستہ بالکل یہی بن جائے گی کہ گدھے کی طرح ہے کہ بوجھ اٹھا لیا کتابوں کا لیکن خود گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میں اس کو یکسر یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس نے قرآن حفظ کیا وہ بالکل بیکار ہے، وہ بالکل باعث ثواب بھی ہے، ثواب ان کو محنت کا ضرور ملے گا، اور باعث فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے ایک فضیلت ان کو عطا فرمائی، لیکن کیا اس نے خود اس فضیلت کی قدر کی اور اس فضیلت کے حاصل ہونے کے بعد جو شرعی تقاضے تھے وہ پورے کیے؟ اگر نہیں کیے تو پھر یہ قابل گرفت ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اس پہ توجہ کریں۔ اس قسم کے الفاظ حفاظ کرام کو اور ان کے قریب رہنے والے افراد کو بہت زیادہ برے لگتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش فہمی کی دنیا میں رہیں، چاہے ہم کتنی خطائیں اور گناہ کرتے رہیں، صرف ہمارے حفظ قرآن کو بنیاد بنا کر ہمارے لیے تعظیمی کلمات کہے جائیں، ہمیں عزت کے مقام پہ بٹھایا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے۔ اب خود سوچئے کہ جب خود انسان بے عملی کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ معیار قرآن کا حفظ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو جو حافظ قرآن حفظ کر کے اس کے تقاضے کے موافق عمل کرے گا وہ درجات پائے گا، اور جس نے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو بدنام کیا کہ اس طرح بے عملی کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے کہا یہی ہوتے ہیں حافظ قرآن، تو پھر وہ یاد رکھیں وہ تو گرفت کے لیے تیار ہو جائے، اسے تو آخرت میں سخت سزا ملے گی کہ اس نے اللہ کی اس امانت کو ضائع کیوں کیا، اس امانت کے احترام کیوں نہیں کیا، اس نے اس کے تقاضے کے موافق عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ پہلے بچے کا ذہن دیکھیں کہ وہ حفظ قرآن کے لیے تیار ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہوگا تو آپ سکھا دیں گے، وہ زبردستی سیکھ لے گا، پڑھ بھی لے گا، یاد کر لے گا، پھر سب بھول بھال جائے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت اس کے موافق نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ اس کو حفظ کروا دیتے ہیں تو اس کو پھر ذہن بنائیں، اس کی تربیت بھی کریں تاکہ اس حفظ کو قائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن بھی اس کو بیان فرماتا ہے، دونوں کے مفہوم یہی ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اندھا اٹھائے گا۔ تو اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں، قرآن پڑھ کر بھول جائے یعنی اس کے تقاضے کے موافق عمل نہ کرے، یہ وعید اس کے لیے بھی ہے، اور یہ بھی کہا فقہا نے کہ عام معنی رکھیں کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی، سورت یاد کی اور بھول گئے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اگر یہ دونوں ہی مفہوم آپ لے لیجئے تو حافظ قرآن اکثر آپ کو ایسے ملیں گے کہ یاد کیا پھر بھول بھال گئے، اکثر ایسے ملتے ہیں۔ جو قرآن سناتے ہیں یا منزل پکی کرتے رہتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ورنہ عام گھرانوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بس اپنا شوق پورا کیا والدین نے، جی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا، بس گیا بچہ ہاتھ سے، قرآن بھول گیا اور پھر اس کے تقاضے کے موافق عمل بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم ان وعیدات کو دیکھیں تو یہ تو اندھا اٹھایا جائے گا، اس لیے توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بچوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں، ان کو پہلے دیکھیں ان کا موڈ ہے، ان کا ذہن ہے، تب حفظ کروائیں، ورنہ حفظ کوئی فی نفسی کمال کی بات اس انداز سے نہیں ہے کہ اس سے شاید کوئی دین کو تقویت ملے گی۔ دین کو کیا تقویت، اس سے صرف حافظ کی ذات کو فائدہ پہنچے تو پہنچے، اس سے بہتر یہ ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حفظ قرآن کروائیں نہیں، ضرور کروائیں، لیکن بچے کو رجحان کے ساتھ، اگر رجحان نہیں ہے تو حفظ قرآن زبردستی نہ کروائیں، بلکہ اس کو فرض علوم سکھائیے،
اور بچیوں کے سلسلے میں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ بچیوں کو حافظہ نہ ہی بنایا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ جب تک بچی اپنے گھر میں رہتی ہے وہ حفظ قرآن کی حفاظت کر سکتی ہے، اور جب وہ شادی ہو کے سسرال جاتی ہے تو میرا خود یہ مشاہدہ ہے مفتی ہونے کی حیثیت سے، جو لوگوں کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہزارہا لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، تو اس میں تقریباً 90% ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو وہاں کے حالات سے مجبور ہو کے قرآن اٹھا بھی نہیں سکتی ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، گھر کی خدمات، لڑائی جھگڑے، پھر بچے ہو گئے تو پھر ان کی فکر، ان کو پالنے کی فکریں، کب قرآن پڑھیں، کب حفظ کرے، کب یاد کرے۔ تو ماں باپ بڑے خوش تھے، جی ہم نے اپنے بچی کو حافظہ بنا دیا۔ آپ نے حافظہ بنا کے بچی کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ کیا بچی کو آپ نے یہ بھی سکھایا کہ اس کے حفظ کے تقاضے کیسے پورے کرنے ہوں گے اور بعد میں حفظ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ بن تو انسان جاتا ہے، لیکن حقیقی ماں باپ جو اچھے ماں باپ ہیں وہ بننا، یعنی ماں باپ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ماں باپ بننا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہو جاتے ہیں کیونکہ شادی ہو گئی، ماں باپ ہو گئے، لیکن کیا ماں باپ بنے بھی آپ اچھے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بچوں کو اکثر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کا وہ انجام ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ کوئی حافظ صاحب برا بھی نہ مانے کہ آپ نے اگر قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، یا آپ قرآن پڑھ کر یاد کر کے بھول چکے ہیں، تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ہرگز حاجت نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث ہمیں لا کے بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے عمل حافظ قرآن کے لیے بھی کوئی فضائل بیان کیے ہوں۔ صرف بعمل حافظ قرآن کے لیے فضیلت ہے تو یہ نہیں کہ قرآن کا حفظ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ترقی کی طرف آئیں، قرآن یاد کریں، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ایک عالم اپنے وقار علم کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے، اسی طرح حافظ کو اپنے وقار حفظ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نجی محافل کے اندر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، لطیفے سنانا، گندی باتیں کرنا، فحش دوست بنانا، یہ حافظ قرآن کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا مفہوم رکھ دیا ہے، تقریباً 6666 آیات اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، اور پھر ایسے گندے مقامات پہ بیٹھنا، گندے مقامات پہ جانا، گندی سوچ رکھنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طلباء کو صرف ظاہری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، باطنی علوم تو پڑھائے نہیں جاتے ہیں، باطنی گناہوں کی معرفت تو اکثر نہیں ہوتی ہے، اور عمل کا انتہائی زیادہ عمل کا انتہائی فقدان ہوتا ہے۔ کوئی توجہ نہیں ہے، نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، داڑیاں خشخشی کروانا، داڑیاں منڈوا دینا، گالیاں بکنا، بہت سے طلباء گانے وغیرہ سننے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بعمل اور متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تربیت پر توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا صرف سند سے کوئی عالم نہیں بنے گا، عالم وصف علم سے بنتا ہے، اور پھر باعمل عالم عمل کی دولت سے بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی طالب علم صرف کتابیں ختم کرتا جائے، اس کے تقاضے کے موافق عمل نہ کرے، اپنی تربیت نہ کرے، اپنا احتساب نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے، تو اس کی مثال بھی پھر یہی دی جائے گی کہ وہ گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لاد دی گئیں لیکن خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور احادیث کریمہ میں نااہل کو علم دینے کی مثال یہ بیان کی گئی ہے جیسے سور کے گلے میں موتی کا ہار پہنا دینا، سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دینا، تو سور کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ اور یہ اتنا برا اس کو بیان کیا گیا کہ جو علم سیکھے اور پھر اس کے تقاضے کے موافق عمل نہ کرے، یا دین کو سیکھ کر اسے دنیا کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لے، یہ لالچ اس کے دل میں ہو کہ علم سیکھ لوں اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا، تو اتنی ایسی مثال اس کے لیے بیان کی گئی ہے جو نفس پہ انتہائی یا قلب پہ انتہائی ناگوار گزرے، کہ وہ ایک ایسے سور کی مثل ہے جسے موتی کا ہار پہنا دیا گیا ہو۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے
کہ علم دین کی طرف ضرور مائل ہوں اور اس کے تقاضوں کے موافق عمل کرنے کا ذہن بھی بنائیں، پھر انشاءاللہ نور علی نور ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی غیبی خبر دی ہے، اس پہ ضرور توجہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، نجات صرف ہمیں ملے گی، جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور بعض لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بس نجات یافتہ ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، واقعی سب کے سب یہ غلط لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم فاسد کا پردہ چاک کر دیا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا اس آیت کے ذریعے، اور واضح کر دیا اور ایسی دلیل فراہم کی کہ جس دلیل کو یہ رد نہیں کر سکے، اور ایسا مطلب لاجواب اللہ تعالیٰ نے ان کا محاسبہ فرمایا۔ تو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ صحیح مذہب اب اسلام ہی ہے، مسلمان ہی صحیح مذہب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے قرآن ہم تک پہنچایا، اس میں یہ پردہ چاک کر دیا گیا کہ اب اور کسی مذہب کے درست ہونے کی اسلام کے مقابلے میں گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ اس دور میں تھا اور اپنی صحیح شکل میں تھا تو ہم اس کو ضرور درست قرار دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دین تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب دین کی اور مذہب کی درستگی کا تعلق نبی کریم کے بتائے ہوئے عقائد اور آپ کے طریقوں کو تسلیم کرنا، پھر ان کے تقاضے کے موافق عمل کرنے پر موقوف ہے، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا قل یا ایہا الذین ہادوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی اے یہود، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم تمام لوگوں کو ہٹا کر، تمام لوگوں کے علاوہ بس تم ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اشارہ فرما دیا کہ ان کی دلوں میں کجی ہے، کھوٹ ہے، یہ خود اپنے آپ کو غلط مانتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن ایک انانیت ہے، دنیاوی حوث پرستی ہے جو ان پر غالب آ کر نبی کو نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر موت کی تمنا کر کے دکھائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا انجام اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہوگا، کیونکہ ہماری کتابوں میں اس آخری نبی کے بارے میں خبریں دے دی گئی ہیں، تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے ہیں، ظاہر میں بولتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن دل میں تو ایک سچائی کی شمع روشن ہے نا، کہ بھئی وہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط بات کو کیوں اتنا عام کرتے ہو اور کیوں اس پر ڈٹ گئے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، لیکن وہ ضمیر کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ تو پھر ذرا موت کی تمنا تو کر کے بتائیں، اللہ نے فرمایا یقیناً نہیں کریں گے۔ لہٰذا آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ ماقبل 6ٹھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ایک دعوے کا رد فرمایا تھا۔ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں اور ہم ہی
جنت میں جائیں گے، اور بعض تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ اللہ کے نہ تو دوست ہیں نہ آخرت میں نجات پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کا رد فرمایا، اور اس پر ایک عقلی دلیل جس کا ظہور اور جس کی ظاہری علامت بآسانی دیکھی جا سکتی تھی، وہ بھی فراہم فرما دی۔ لہٰذا یہ ہم چھٹی آیت سے ہی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہو نہ کہ دوسرے لوگ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ اللہ کا پیارا ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ کو معلوم ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر تو انسان موت کی تمنا رکھے گا کہ کاش میں مروں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں ان سے فوراً سے پیشتر حصہ حاصل کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ یہود زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، حقیقتاً یہ اس کو تسلیم خود بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھائیں تاکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن یہ موت سے ڈرتے ہیں اور موت کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی اس کی موت کی آرزو نہیں کریں گے اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے دنیا میں کارنامے کیے ہیں کہ تحریفات کی ہیں، رشوتیں لی ہیں، لوگوں کو غلط بیانیاں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اور دیگر جو اسلام دشمن کوششیں کی ہیں، اس کی بنا پر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا انجام مناسب نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر غضبناک ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ تو ایک چیلنج تھا، اگر واقعی آپ اللہ کے پیارے ہیں تو چلیں پھر تمنا کر کے بتائیں۔ لیکن یہود نے ان آیات کے نزول کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کو وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جب یہ نبی ہمیں کہے گا کہ تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اور ہم نے کی اور ہمیں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ خوف انہیں موت کی تمنا کرنے سے روکتا رہا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کا رد اور اس پر ایک ظاہری طور پہ دلیل فراہم کر دی جو سب پر منکشف ہو گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو بے شک وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف، یعنی اس رب کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو، شہادت اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ان تمام کاموں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو لہٰذا یہ عام خطاب اس کو آپ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب یہود سے ہی صرف مخاطب نہیں بلکہ عام خطاب ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ ان لوگوں سے کہیے، جو لوگ کوئی بھی ہے، اور یہ مسلمان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، کہ بعض مسلمان بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کی بنا پر، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری، فراڈ، ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، مریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے عذاب قبر ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جیسے شوبز سے خاص طور پہ جو تعلق رکھنے والا، اور وہ بھی جس کو عزت حاصل ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ موت کے ساتھ ہی میری عزت کا زوال ہو، اور یہ دنیا کی رنگینیاں، آسائشیں، مزے اور میری نفسانی خواہشات کا فوری طور پہ پورا ہو جانا، اس کا سلسلہ منقطع ہو۔ وہ اسی دنیا کو جنت سمجھے بیٹھا ہے، اور وہ روزانہ ایک نیا مزہ، ایک نئی کیفیت اور ایک نئی حالت اور ایک نئے ساتھی کا مزہ لوٹنا چاہتا ہے، نئے نئے وہ تجربات کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ سے زیادہ لذت حاصل ہو، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم موت کے جتنے بھی اسباب اپنی دانست میں بند کرنے کی کوشش کرو، مثلاً گاڑی آپ تم آہستہ چلاؤ، الیکٹرک میں کرنٹ کے مقام پہ ہاتھ نہ دو، سمندر میں نہانے کے لیے نہ جاؤ، روڈ بڑی دیکھ کے کراس کرو، چھری کانٹے کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرو، لیکن موت تو آنی ہے، تم تک پہنچنی ہے، اس سے فرار کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 خبریں دی ہیں۔ ایک یہ کہ موت سے فرار ناممکن ہے، نمبر 2 تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام کارناموں کی تمہیں خبر دے گا، یعنی نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تمہیں پڑھ کر سنانا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کس نے کیا کیا وہ تو پہلے جانتا ہے، اس نے تقدیر لکھوائی ہوئی ہے، وہ اس نے یعنی یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھوا دی تھی، 50,000 سال پہلے، آپ اندازہ فرمائیے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ 50,000 سال قبل جو معاملہ ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں معلوم؟ لیکن ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات بتا دی کہ تمہارا امتحان ہوگا تاکہ ہم تیاری کریں، لیکن جو پھر بھی تیاری نہ کرے تو پھر وہاں پر جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں مسلمان اگر ہیں تو مسلمان رکھے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم کتنے بھی کثرت سے نیک اعمال کر لیں، ان نیک اعمال پر نہیں، بس اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کر ہم یہ تمنا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میدان محشر میں حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا حساب ہوا ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ کی مشیت پر یہ موقوف ہے، لیکن یہ حساب و کتاب کا جواب یقیناً ہم نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ کی نعمت کے استعمال کے ہی سوالات کر لے، اور پھر اس نعمت کے شکرانے کے بارے میں سوال کر لے کہ کیا کیا شکر ادا کیا، تو یقیناً ہم فیل ہو جائیں گے، صرف ایک نعمت کے، اور سینکڑوں، ہزاروں، اربوں، خربوں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو نعمت سمجھنا بھی مطلب اس کا شعور بھی ہمیں بعض اوقات حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل کر دے، اور جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس میں شامل کر دے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا کسی کا ہے، بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، ہاں غالباً عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، عرض کی رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، یعنی بلا حساب و کتاب داخل جنت ہونے والوں میں سے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ حاصل تھے اور عطائی علم غیب کے ہم قائل ہیں، تو لہٰذا نبی کریم نے ہو سکتا ہے ملاحظہ فرما لیا ہو کہ یہ ان میں شامل نہیں جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، اس لیے منع کرتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو سرکار نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، پہلے عکاشہ کا معاملہ ہو گیا، اور بھی کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تو حساب لے کر ہم سے
کیا کرے گا، ہمارا حساب تو ہے ہی نام اعمال سیاہ ہے، برا ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تو نے حساب و کتاب لے بھی لیا تو اس میں تیرا تو بالکل بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو تیرا اگر نہیں لیا تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لے بھی لیا تو تجھے ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ہم غریبوں کو اوپر کرم فرما دے اور ہم گناہگاروں بدکاروں کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے نیک اعمال پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نیک عمل کی وجہ سے جاؤں گا، میں تو اتنے نیک عمل کیے۔ صرف اللہ کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے نیک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اور حقیقتاً نیک اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال کو تو کیا کہنا، صحابہ کرام کے نیک اعمال کا کیا کہنا، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال، ہم کچھ نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ایک تو علم دین کی کمی کی بنا پر کامل طور پہ ادا نہیں کر پاتے، پھر اتنے تصورات، خیالات، خشوع و خضوع قائم نہیں رہ پاتا، پھر وہ عبادت کرنے کے بعد بعض اوقات ہم سنا دیتے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہمارے نیک اعمال انتہائی خرابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر واقعی صرف اعمال پہ بھروسہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال میں سے جو غلط حصہ ہے اس کو نکالتا جائے تو کتنا نیک عمل بچے گا۔ بعض اوقات تو ضائع بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش شروع کر دو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کی فرضیت، ایک تو فرضیت ثابت ہوئی جمعۃ المبارک کی کہ جب جمعے کی نماز ہو تو پھر تمہیں ہر کام چھوڑ دینا چاہیے، تو جمعے کی نماز کی فرضیت کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت اور ہر وہ شے کہ جو جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ کھیل کود ہو، چاہے جمعے کے دن میچز آپ گراؤنڈ میں رکھ لیں، اب تو خیر سنڈے میں ہوتے ہیں، پہلے ہمارے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، اور بعض جگہ بھی جمعے کو چھٹی ہوتی ہوگی، تو پھر وہ تمام چیزیں چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ سیدھے آپ مسجد میں پہنچیں۔ تو اس آیت پر مختلف انداز سے کلام ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جمعہ چونکہ اس دن میں کثیر جماعت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو جمعہ کا نام دیا گیا۔ کعب بن لوئی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو جمعہ کہا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے جب نبی کی فرضیت کب یہ پڑھی گئی، اس کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہلے قباء کے مقام پر آئے تو اتوار کا دن تھا، تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات تک آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور ایک مقام پر پہنچے جو سالم بن عوف کی بطن وادی کہلاتی تھی، اس مقام پر جمعے کے روز پہنچے، تو لوگوں نے پھر جمعے کا دن تھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہلا خطبہ بھی دیا
اور جمعے کی نماز کو قائم فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے شروع ہوا۔ اور یہ جو فرمایا کہ جمعے کے دن میں جب ندا دی جائے یعنی اذان دے دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، تو اللہ کی طرف ذکر کی طرف کوشش شروع کر دو۔ تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے کہ نماز جمعے کے لیے آپ کوششیں شروع کر دیں، یعنی کاروبار وغیرہ اپنے وقتی طور پہ بند کریں، اپنے گھروں میں پہنچیں، نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور عطر وغیرہ لگا کے فوراً سے پیشتر مسجد کی طرف چلیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو بیع کو۔ اس سے مراد وہی ہے کہ تمام وہ کام کہ جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، یعنی جمعے کی طرف کوشش کے سلسلے میں رکاوٹ بنے، ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اذان سے مراد کون سی اذان ہے، پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمعے کی صرف ایک اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان ثانی ہوا کرتی تھی، جو بالکل خطبے سے متصل اذان دی جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ آیا تو اس وقت تک لوگوں کی غفلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، پھر اچانک اذان ہوتی تھی، اس کے فوراً بعد خطبہ ہوتا تھا تو وہ پھر بھاگتے تھے گھروں کی طرف، جلدی جلدی کپڑے وپڑے پہنے اور صاف ستھرے ہو کے پھر وہ آئے تو اتنی دیر میں جماعت کے اندر دیر سے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بعض اوقات جماعت بھی نکل جاتی تھی بعضوں کی۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب محسوس ہوا کہ ایک اذان بازار کے قریب دلوائی جائے تاکہ لوگ اس اذان کو سن کر ہوشیار ہو جائیں اور اپنے کاروبار وغیرہ بند کر کے جلدی سے مسجد کی طرف چلیں۔ یہ اذان اول پھر بعد میں شروع ہوئی، اور اب یہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک کافی پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب وغیرہ مسجد میں آ کے بیانات، خطیب صاحب جو میں بیان وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بیان کے اختتام کے بعد وہ سنت وغیرہ کا وقت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ، پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سنتوں کے بعد جمعے کے روز اذان ہو رہی ہے، یہ اذان اول تھی اس زمان نبی کریم کے دور میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں تھی، اور پہلی اذان جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ فرمائی۔ اور فقہا کا اب متفق علیہ مسئلہ یہی ہے، جمہور اسی طرف ہیں کہ اس پہلی اذان کے بعد ہی تمام بیوع وغیرہ ترک کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے اپنے ذکر کی طرف کوشش کا حکم دیا۔ اگر اذان ثانی پر کوشش کا ہم حکم دیں گے تو لازم سی بات ہے وقت انتہائی قلیل ہوگا اور کوئی بھی جماعت تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اور اب جتنی غفلت اب بڑھ گئی ہے، اس دور کی غفلت اور اس دور کی غفلت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا پھر ضروری محسوس ہوا کہ پہلی اذان کے اوپر یہ حکم لگایا جائے۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ پہلی اذان ہوتے ہی تمام ایسے کام ترک کر دیے جائیں جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت مکروہ ہوتی ہے، اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی حرام بیع نہیں ہوتی ہے، یعنی اس بیع سے حاصل شدہ نفع کوئی ناجائز نہیں ہوتا، لیکن یہ بیع نہیں کرنی چاہیے۔ اس بیع کا ختم کرنا اچھا ہے، مستحب ہے کہ اگر آپ پہلی اذان کے بعد بیع کر لیتے ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، اگر نہیں ختم کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے، تو اس لیے احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ چل رہی تھی اور اس آیت کے بارے میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اذان ہو جانے کے بعد بیع وغیرہ کے ترک کا حکم دیا، ہم کلام کر رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ یہ اذان اول جو تھی یہ پہلے نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی غفلت کو ملاحظہ فرما کے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مصلحت دینیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین میں کسی نئی چیز کا آغاز کر دینا یہ شرعاً منع نہیں ہے۔ یہ کوئی بدعت سیئہ نہیں تھی، ایک نیا کام ضرور تھا جس کو ہم بدعت کہیں گے، لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کسی بھی نئے کام کے اوپر ایک دم کلام کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نیا کام دین میں شروع کر دیا ہے تو ہر نیا کام ناجائز ہوگا، ہر نیا کام ناجائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی نیا کام ناجائز ہوگا جو یا اگر عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور پچھلے اسلامی عقائد سے ٹکرا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ عقیدہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ اسی طرح کوئی عمل ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی بھی مطلب نیک عمل ہو، اگر وہ قرآن یا حدیث کی اس پہ ممانعت وارد ہو رہی ہو، قرآن حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہو اس عمل کو، پھر ہم اس کو نیک بھی نہیں کہیں گے اور یہ بھی بدعت سیئہ میں آئے گا۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث میں اس کی کہیں اصل ثابت ہو جائے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی مصلحت دینیہ پوشیدہ ہو، لوگوں کے فوائد پوشیدہ ہوں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، دین میں آسانی پیدا کرنا مقصود ہو، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ نیا کام آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے بارہا آپ کو مثالیں دی ہیں، مسجد کے گنبد و مینار یہ قرون ثلاثہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں بالکل نہیں تھے، تابعین کے دور میں بھی کہیں شاذ ایسا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ باقاعدہ بعد میں سلسلے شروع ہوئے۔ محراب کا مسئلہ، مسجد کی محراب، قرآن پاک کے اعراب اس کا اتنا خوبصورت انداز سے چھاپا جانا، پھر اس کے تراجم، پھر سپاروں میں قرآن پاک کی تقسیم، ہر سپارے کا نام، یہ سب نئی چیزیں ہیں، پہلے دور میں نہیں تھی۔ تو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جمعہ کا دن جب آئے تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح تیاری کرے۔ مردوں پر یہ جمعہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ بھی میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ جمعہ قائم کر رہے ہیں وہ شہر ہو یا فنائے شہر ہو۔ شہر کو مصر کہا جاتا ہے عربی میں، تو مصر ہو یا فنائے مصر ہو۔ شہر کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، مثلا ہاسپٹل ہو، کوئی اسکول وغیرہ ہوں، وہاں پر کوئی ایک کورٹ ہونا چاہیے جس میں ایک قاضی ہو جو کم از کم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، اور دیگر جو ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ہونی چاہیے، تو اس کو ایک شہر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے یا فنائے شہر۔ فنائے شہر سے مراد شہر سے متصل وہ تمام ایریا جو شہر تو نہیں کہلاتا لیکن جس کو آپ مضافات کہتے ہیں، اور وہ شہر کی ضرورتوں کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے عیدگاہیں ہوتی تھیں، شہر کے باہر ہوتی تھیں عیدگاہ، اور پہلے شہری چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس کے باہر عیدگاہ قائم کی جاتی تھی۔ تو عیدگاہ جیسے یا استبل بنا دیا جانوروں کا، یا اور کوئی مطلب شہریوں کے لیے سہولت کے لیے شہر کے باہر اس کے اطراف میں کوئی چیز بنا دی تو وہ فنائے شہر میں آتی ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ جمعہ شہر میں قائم ہوگا یا فنائے شہر میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب فقہائے اسلام نے لوگوں کو دیکھا کہ اب وہ جمعہ قائم کر رہے ہیں تو پھر فرمایا کہ ان کو منع نہ کیا جائے، ورنہ ہر دور میں جو پہلے دور گزرتے رہے، بڑے بڑے فقہا تھے، کہیں پر بھی گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کرتے تھے، شہر میں، گاؤں والے شہر میں آتے تھے۔ لیکن اب گاؤں میں بھی آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور گاؤں والے بھی کوئی امام مقرر کر کے اور وہ جمعہ قائم کر رہے ہیں، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ان کو جمعہ پڑھنے دیا جائے۔ ویسے پہلی شرط یہی ہے کہ شہر ہو یا فنائے شہر ہو۔ دوسرا یہ کہ جمعہ حاکم، وہاں پہ کوئی حاکم ہونا چاہیے جو جمعے کو قائم کرے گا۔ پہلے حاکم اسلام قائم کرتے تھے، اب حاکم اسلام نہیں تو بڑا مفتی جو شہر کا ہو وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اب جیسے ہمارے شہر میں متعدد مقام پر جمعہ ہو رہا ہے تو پھر اس مفتی کا جو اجازت یافتہ ہوگا وہ جمعہ پڑھائے گا، یا پھر فقہاء نے فرمایا کہ اہل محلہ تمام متفق ہو کر اگر ایک شخص جس میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیتیں ہوں، امام بننے کی صلاحیتیں ہوں، اس کو منتخب کر لیں تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ کتاب انزل
اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 دوست ہیں، انہوں نے کہا چلو یار ہم لوگ جمعہ قائم کر لیں، تو گراؤنڈ میں کھڑے تھے، ایک امام بن گیا اور 3 پیچھے جماعت قائم کر لی، یہ جمعہ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ نہ یہ حاکم اسلام ہیں، نہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، نہ مفتی صاحب کے اجازت یافتہ ہیں، نہ لوگوں نے ان کا انتخاب کر کے ان کو کھڑا کیا ہے، تو یہ اس طرح جمعہ قائم نہیں ہوتا، جمعے کے لیے ضروری شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، 2 خطبے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے کہ خطبہ نہیں پڑھا گیا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد خطبہ کا جمعے سے پہلے ہونا یہ بھی شرط ہوتا ہے، اگر جمعے سے پہلے خطبہ نہیں پڑھا بعد میں پڑھا تب بھی جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ اذن عام ہو، اذن مانے اجازت، عام اجازت ہو، ایسا نہیں آپ کر سکتے، یعنی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ مسجد